لوگ جیسے رو رہے تھے اور ہمیں ہیلپ کے لیے بول رہے تھے، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے اور میرے بہت سے ٹیم میٹ ہیں، دوست ہیں، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بائی بینک بھی ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ میرے پلیٹ فارم پہ اس کے جو سارے اکاؤنٹس لگے ہیں، ہاں بینک اکاؤنٹس بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 ستمبر کو نا جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، وہ سارا سامان وغیرہ لے کے، اور ہم لوگ خود جا رہے ہیں، مطلب ہم لوگ کسی کے یہ نہیں کہ کسی کو آگے کسی کے ہینڈ اوور نہیں کر رہے وغیرہ کے نہیں، ہم لوگ خود جا رہے ہیں اور ہم لوگ خود ادھر جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ لوگ آئیں یہاں پہ، کوئی بھی ضرورت کی اشیاء جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی ضرورت کی کیا چیز ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ حسب حیثیت جو چیز آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نیچے آ کے کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے کوئی بھی شخص میرا خیال ہے نا واقف نہیں ہے۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں شائگیز ریسٹورنٹ میں، جہاں پہ ٹک ٹاکرز کی طرف سے ایک میٹ اپ ارینج کیا گیا، اور اس میٹ اپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اکٹھے ہو کے تمام ٹک ٹاکرز اپنے فین سے ریکویسٹ کریں گے اور اپنے طور پہ فنڈز اکٹھے کریں گے، اور خود جو جتنے بھی امداد اکٹھی ہوگی، جتنے فنڈز اکٹھے ہوں گے وہ لے کے جائیں گے سیلاب زدہ علاقوں میں اور اپنے ہاتھ سے ڈونیٹ کر کے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اسٹار ٹک ٹاکرز موجود ہوں گے، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کتنے فنڈز اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ کس طرح سے فیصلہ کیا، کیونکہ بہت سے لوگ ٹک ٹاکرز کو نان سیریس اور امیچور سمجھتے ہیں، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے پاکستان کے لیے آگے بڑھ کے ایک اچھا فیصلہ کیا اور پاکستان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا، اور بتا رہے ہیں کہ ہم خود لے کر بھی جائیں گے۔ آئیے کیا معاملات ہیں ٹک ٹاکر سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹاکرز کو تو ہم نان سیریس سمجھتے ہیں، امیچور سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہ اچھل کود کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ سر، کس طرح سے خیال آیا، کس طرح سے آئیڈیا آیا کہ سیلاب زدگان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں نے جب دیکھا تھا کہ پاکستان پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے، تو ہمارا آپس میں ایک پلان بنا کہ ہم لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب اوبویسلی بات ہے، ہر بندہ ڈونیٹ کرتا ہے، 90% پاکستانی جو دل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، بے شک جس کی جیب میں پیسے کم تھے، کسی میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے پلان کیا ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ رکھی ٹک ٹاکرز نے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ خود ان فرنٹ پہ ہوں، ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی آڈینس ہے، تو اسے یوٹیلائز کریں، ڈونیشن کریں، خود جا کے دیکھیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اس پروسیجر کے اکارڈنگ آئے ہیں۔ سر، کب لے کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ڈونیشنز لے رہے ہیں؟ ہم لوگ بائی بینک بھی ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ میرے پلیٹ فارم پہ اس کے جو سارے اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں، ہاں بینک اکاؤنٹس بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے وہ شیگیز دا فوڈ ولا پہ آ سکتا ہے، کچھ بھی، مطلب ایون کہ وہ کہتے ہیں ایک سوئی سے لے کے ایک ٹرک تک کچھ بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر، ان کو جو بھی امدادی سامان اکٹھا ہوگا یا جو بھی فنڈز اکٹھے ہوں گے، اس کو کون لے کے جائے گا سیلاب زدہ علاقوں میں؟ اسے ہم خود لے کے جائیں گے، ہم پرسنلی خود اس چیز کو ڈیل کریں گے، ہم کسی بھی یقین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم 6 ستمبر کو جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے تھوڑا قریب پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد والے وہ اس سائڈ پہ جائیں، تو جہاں جہاں پہ مطلب جو جتنا حصہ کر سکتا ہے۔ سر، نارملی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام بھی کر رہا ہے اس کو اپریسیٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے اس طرح کا بیہیویئر تو دیکھا ہوگا عوام کی طرف سے؟ میں نے تو بہت دفعہ یہ بیہیویئر دیکھا ہے، میں نے تو اپنے ریسنٹلی ایک ولاگ میں بھی کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نا باکس بنا ہوا ہے فلڈ ڈونیشن کے لیے نا، تو اس کے اندر نا ایک بندہ 5 لاکھ کی کاپی ڈال رہا ہے، اب نیچے اس کی نا مطلب وہ نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اس کی وجہ سے کسی 10 بندہ کام ہونے لگا ہے۔ میں کہا وہ دکھاوا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، میں کہا تم بھی کرو، وہ نہیں کرنا کسی نے۔ ناظرین، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ میں تو اپنی جیب سے سیلاب زدگان کی مدد کر سکتا ہوں، کتنی کر لوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، لیکن انہوں نے کہا کہ میری جو آڈینس ہے جو کہ کروڑوں میں ہے، تقریباً ان کے 10 ملین کے قریب فالوورز ہیں، انہوں نے کہا میں نے انہیں یوٹیلائز کیا اور انہیں کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کی جو امدادی سامان ہے وہ لے کر جاؤں گا۔ یہ بڑا ہی ایک پازیٹیو فیس ہے ٹک ٹاکرز کا، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو ان کا اچھا کام ہے اس پہ انہیں اپریسیشن ضرور ملنی چاہیے۔ یہاں پہ اور بھی ٹک ٹاکرز موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا ہیرا، مجھے بتائیں کہ کس طرح سے اس مشن کا حصہ بنی، کیسی جرنی رہی؟ کیونکہ ہم عام طور پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں انہیں دیکھتے ہیں کہ جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ، تو کس طرح سے اتنے سیریس میٹر پہ ٹک ٹاکرز اکٹھے ہوئے اور انہیں خیال آیا کہ ہمیں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، ان کے لیے امداد کی ڈھیر نہیں ہے؟
سیریس ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی لائف میں. کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سیریس ہونا پڑتا ہے. اور جب میں نے ویڈیوز دیکھی, بہت سی ویڈیوز آپ فار یو پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو وہ دل دہلا دینے والی تھی. لوگ جیسے رو رہے تھے اور ہمیں ہیلپ کے لیے بول رہے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے اور میرے بہت سے ٹیم میٹ ہیں, دوست ہیں, ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. لائک ایز اے انفلوئنسر بھی نہیں, ایز اے انسانیت کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں پسند کرتے ہیں, ہمیں پیار کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں بہت جلدی سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارا جو ایک پلیٹ فارم جو ہمیں ملا ہوا ہے, اس کے ذریعے اگر لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے, تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں کہ یہ جو ایک آپ لوگ سیلاب زدگان کے لیے امداد اکٹھی کر رہے ہیں, اس میں کون کون ٹک ٹاکر حصہ ہے؟ موسٹلی ابھی تو جو میری نظر میں آئے ہیں, میں ہوں, حارث علی ہے, علی بٹ, عمر بٹ, منیب, بلال, نائمہ, اور بھی بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں. ابھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگ جو انفلوئنسر وہ انسپائر ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک تو بہت بڑی ہمارے لیے اچھی نیوز ہے کہ لوگ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں بہت زیادہ رولا نہیں ڈال رہے, بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہ ہم کریں, ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم لوگ صرف ایک اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں. ہمیں آف کورس ہمارے لوگوں کی ہیلپ چاہیے, آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے, اس کے بعد ہی ہم کچھ کر پائیں گے. اور ابھی ہم کیمپ لگانے والے ہیں, اور 2 دن, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہیں. اکاؤنٹ نمبرز کے علاوہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کیمپ لگاتے ہیں تو آپ لوگ آئیں یہاں پہ. کوئی بھی ضرورت کی اشیاء جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی ضرورت کی کیا چیز ہے, آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ حسب حیثیت جو چیز آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نیچے آ کے کر سکتے ہیں یہاں پہ شیکیز دا فوڈ ولا کے اندر. اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں, تو آپ آن لائن بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, اور آپ کے سامنے ہوگا سب کچھ, ہم آپ کی امانت آگے پہنچائیں گے. ناظرین, یہ بڑا ہی ایک پازیٹیو عمل ہے کہ ان لوگوں کے پاس ملینز میں ویورشپ ہے, اور یہ اس ویورشپ کا بڑا پازیٹیولی استعمال بھی کر رہے ہیں. اور انہیں خیال آیا کہ ہم اپنے طور پہ تو کر ہی سکتے ہیں 4-5 لاکھ, 6 لاکھ, 10 لاکھ, لیکن کیوں نہ ہم ان ملینز لوگوں کو انوالو کریں کہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے لیے آگے بڑھیں اور اپنی امدادی سامان اپنے بھائیوں کو بھیجیں جو اس وقت مشکل میں ہیں اور انہیں ضرورت بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر, لوگ تو آپ کو, میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا, لیکن لوگ آپ کو بھانڈ کہہ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو انٹرٹینرز ہیں, یہ جوکرز ہیں, یہ ہنسا سکتے ہیں, اچھل کود کر سکتے ہیں, ڈانس کر سکتے ہیں. سر, اتنا سیریس اور اتنے اہم مسئلے پہ کام کرنے کا کس طرح سے خیال آیا؟ یار ایسا ہے نا کہ ہمیں ایز اے مسلم بھی وہ ایک ہے نا کہ اگر آپ کے جسم کا ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, تو اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اس طرح ہی ہم لوگوں کو نا مطلب پاکستانیوں ایک دوسرے کا درد کا احساس ہے. تو ہم لوگ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ یار مطلب اپنے طور پہ تو ڈونیشن کیا, سبھی کرتے ہیں, ہر پاکستانی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا یار ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ, مطلب ایک ہمارے اللہ نے اتنی پہچان دی ہے اس پاکستان نے, تو کیوں نہ اس پلیٹ فارم کو بھی یوٹیلائز کیا جائے. پھر ہم نے مطلب سب نے گروپ میں ہم ڈیسائیڈ ہوا کہ یار اس کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ خود تو ڈونیشن کر رہے ہیں, تو لوگوں کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. تو پھر کافی لوگوں نے اچھا رسپانس کیا ہے, اور اب ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہم لوگ 6 سپتمبر کو نا جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, وہ سارا سامان وغیرہ لے کے, اور ہم لوگ خود جا رہے ہیں. مطلب ہم لوگ کسی کے یہ نہیں کہ کسی کو آگے کسی کے ہینڈ اوور نہیں کر رہے وغیرہ کے نہیں, ہم لوگ خود جا رہے ہیں اور ہم لوگ خود ادھر جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اچھا منیب بھائی, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں نا کرٹیسائز زیادہ کیا جاتا ہے, تنقید زیادہ کی جاتی ہے. ہر چیز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے غلط چیز کیا نکال سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ صرف پبلسٹی اسٹنٹ کر رہے ہیں, یہ آڈینس کو انگیج کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات تو نہیں؟ وہ ایک چیز ہے نا کہ وہ جو مکھی ہوتی ہے نا, وہ پورے جسم کو چھوڑ کے نا وہ زخم والی جگہ پہ بیٹھتی ہے, مطلب گندگی پہ بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سر ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ لوگ, لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے دوسرے انفلوئنسر ہیں یا سوشل میڈیا دوسرے انفلوئنسرز ہیں, اس دفعہ نا تنقید کم ہو رہی ہے, اور یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یار ایٹ لیسٹ پاکستان, مطلب 1-2 لوگ ہیں نا جو ہزاروں میں, انہوں نے آپ کچھ بھی کر لینا, وہ تو آج کل آپ نے مطلب طارق جمیل صاحب جیسے علماء کو نہیں چھوڑتے ہیں, تو ان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو زیادہ لوگ نا اپریشیٹ کر رہے ہیں, مطلب ہم لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس دفعہ ہیٹ بہت کم مل رہی ہے. سر, آپ جتنے تمام ٹک ٹاکرس کا گروپ ہے, آپ لوگ فردن بھی اپنی اسٹرگل کر کے فنڈز لے کے آ رہے ہیں یا یہ انڈیویجولی چل رہا ہے؟
وہ تھوڑا سا ٹرائی کی تھی کہ مطلب ہم پبلکلی جائیں, لیکن وہ تھوڑا سا نا پھر وہ کیونکہ آڈینس سے تھوڑا سا پیار ہوتا ہے ان کا, وہ تھوڑا سا میس کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ, اس لیے وہ تو نہیں کر رہے. مطلب ہاں اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کو مطلب کانٹیکٹ کر کے ان سے لے رہے ہیں. یہاں پھر یہ شیخیز اسی ریسٹورینٹ پہ ہم نے وہ نیچے اسپیس بنائی ہے, وہاں پہ لوگ آ کے سامان وغیرہ دیں, جنہوں نے کیش وغیرہ دینا وہ آپ کے اکاؤنٹ وغیرہ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو مطلب اس طرح فرداً جا تو نہیں, لیکن اپنے ہر بندہ اپنے سرکل کے مطابق نا کانٹیکٹ کر رہا ہے سبھی سے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, वालेकुम सलाम. کیسی ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह. اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, میں تمام ٹک ٹاکر سے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کو تو مسخرہ کہا جاتا ہے, آپ لوگوں کو تو بھانڈ کہا جاتا ہے, آپ لوگوں کو تو کہا جاتا ہے یہ انٹرٹینرز ہیں, یہ ڈانس کر سکتے ہیں, یہ جو ہیں ریلز بنا سکتے ہیں, ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں. اتنے سیریس میٹر پہ کام کرنے کا کس طرح سے خیال ہے؟ ہم لوگ لاہور سے, اب ہمارے کتنے اپنے ڈفرینٹ مطلب کہ نارتھ والی سائڈ پر ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ اب بے شک اپنے ہوں یا غیر ہوں, ہیں تو ہم لوگ مسلمان نا. اب وہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں تھا کہ سیلاب سے جب وہ سارا پانی جب اتر گیا تو اس میں نا بچی کی لاش نکال کے نا وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہے تھے. لائک مجھے وہ چیز نا مجھے سیریسلی وہ چیز نا بہت ہرٹ کی تھی. اور وہ ابھی بھی اگر میں سوچوں نا تو لائک مطلب اس وجہ سے پھر ہم لوگ اب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم لوگ کیمپینس کرتے ہیں, ہم لوگ پیڈ پروموشنس کرتے ہیں, ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں, بٹ آج جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس چیز میں ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ہونے کا فائدہ, پھر جو ہمیں کہا جاتا ہے پھر صحیح ہے, پھر غلط نہیں ہے. تو ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈونیشن وغیرہ ہو تاکہ ہم لوگ ان کی مدد کر پائیں. جی ناظرین, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر انہیں ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے اور ایک ویورشپ ہے تو اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہونا چاہیے. تمام ویڈیوز یا تمام جو آپ کا ایکٹ ہوتا ہے, جو آپ کا آرٹ ہوتا ہے, وہ صرف فار دا سیک آف پروموشن یا فار دا سیک آف ارننگ منی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے ان معاملات کے بارے میں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں یہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج یہ مشکل میں ہے, کل یہ مشکل ہم پہ بھی آنی ہو. تو اس لیے یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں, اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کے لیے امداد بھجوائیں, کیونکہ ان کو آج آپ کی ضرورت ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ ہم بہت سے ٹک ٹاکرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ کنٹینٹ کرتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں اور وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. ہم ان کو تنقید کا تو نشانہ بناتے ہیں, لیکن اگر یہ لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریسیٹ بھی ضرور کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ ان تمام ٹک ٹاکرز نے یہ سوچا کہ ہمارے بھائیوں کو اس وقت ضرورت ہے مشکل کی اس گھڑی میں, ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی تمام آڈینس کو انگیج کیا. بتا رہے تھے کہ ہم چاہتے تو ہم اپنی جیب سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ بھیج سکتے تھے, لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی آڈینس کو انگیج کریں, جنہوں نے ہمیں عزت دی, ہم آج ان کے لیے آگے بڑھ کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. یہ ایک بڑا ہی اچھا قدم ہے. یہ 6 ستمبر کو یہاں سے امدادی سامان لے کے سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں گے. ناظرین, بہت سے لوگ امداد اکٹھی کر رہے ہیں, ان میں سے ایک شیگز اور یہ علی بٹ, یہ تمام ٹک ٹاکرز بھی ہیں. آپ امداد ضرور دیں. آپ کے قریب جو بھی کیمپ لگاؤ, جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہوں, آپ وہاں پہ جائیں. اپنی استطاعت کے مطابق جو سامان آپ بھیج سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو اس وقت مشکل کا شکار ہیں, کیونکہ یہ مشکل کل کو ہم پر بھی آ سکتی ہے. تو اپنے بھائیوں اور پاکستان کا ساتھ دیں مشکل کی اس گھڑی میں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.